امریکی صدارتی انتخابات میں 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور میں صدارتی انتخابات 5 نومبر کو ہوں گے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی دوڑ میں ریپبلکنز کے امیدوار ہیں۔ صدارتی انتخابات کے علاوہ 5 نومبر کو امریکی ایوان نمائندگان کی تمام 435 سیٹوں پر الیکشن ہوگا، جو کہ ہر 2 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ کیونکہ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، امریکی لیجسلیشن کے دوسرے ایوان سینٹ کی 100 میں سے 34 سیٹوں پر الیکشن بھی 5 نومبر کو ہوگا، اور 11 امریکی ریاستوں میں گورنرز کے لیے انتخابات بھی اسی دن منعقد ہوں گے۔ اس لحاظ سے 5 نومبر کا دن امریکہ کے لیے بہت اہم ہے۔ تمام 50 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بھی 5 نومبر کو لوگ خود پولنگ اسٹیشن جا کر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ ریاستوں میں ڈاک کے ذریعے بھی ووٹ کاسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جن میں صدارتی انتخابات میں کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ان ریاستوں میں پینسلوینیا، جارجیا، شمالی کیرولینا، مشیگن، ایریزونا، وسکانسن اور نیواڈا شامل ہیں۔ امریکی انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے امریکی شہریت کا ہونا لازمی ہے۔ ووٹرز کی کم از کم عمر 18 سال ہونی چاہیے۔ ووٹر کی ووٹ کاسٹ کرنے کی اہلیت مختلف ریاستوں میں مختلف ہے۔ ووٹرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ ریاستوں میں ایک مخصوص تاریخ سے پہلے رجسٹرڈ ہوں۔ بعض ریاستوں میں سزا یافتہ مجرمان اور ذہنی طور پر معذور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ امریکہ سے باہر رہنے والے امریکی ایبسنٹ بیلٹ کے تحت غیر حاضر ہونے کی صورت میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ صدارتی انتخابات کے لیے ایسے افراد جو امریکہ کے پورٹو ریکو، US ورجن آئلینڈ، گوام، شمالی مریاناز جزیرے اور امریکی ساموا کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الیکشن سے قبل ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس دونوں بہت متحرک ہیں اور اپنی پالیسیز کے ذریعے اپنے ووٹرز کی تعداد بڑھانے میں مصروف ہیں۔ امریکی ٹرمپ اور کاملا ہیرس دونوں کی حکومت کا تجربہ کر چکے ہیں، اور اسی لیے الیکشن سے قبل تمام سرویز کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ امریکی انتخابات کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ووٹرز براہ راست اپنے من پسندیدہ امیدوار کے لیے ووٹ نہیں کرتے، وہ الیکٹر کو منتخب کرتے ہیں جو کہ الیکٹورل کالج کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرل کامیابی حاصل کر کے پھر صدر کو منتخب کرتے ہیں۔ الیکٹرز کی کل تعداد 538 ہے۔ اس تعداد میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے 435 ممبران، 100 سینیٹرز اور کیپٹل واشنگٹن ڈی سی سے 3 ارکان شامل ہوتے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخابات مجموعی طور پر زیادہ ووٹس لینے والا کینڈیڈیٹ الیکشن ہار ہی سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کو اس طرح سمجھنے کے الیکشنز میں پورے امریکہ سے اگر آپ نے 60% ووٹس بھی حاصل کر لیے، لیکن الیکٹورل کالج میں آپ کے الیکٹرز کی تعداد کم ہے جو کہ 270 ہونی چاہیے، تب بھی الیکشن میں شکست ہو سکتی ہے۔ یعنی الیکٹورل کالج میں فتح امریکی صدر کا تعین کرتی ہے، نہ کہ پاپولر ووٹس۔ ایسا اب تک 5 صدرز کے ساتھ ہو چکا ہے، جن میں جان کوئنسی، ردرفورڈ بی ہیس، بینجامن ہیریسن، جارج ڈبلیو بش اور 2016 کے الیکشن میں منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں۔ اب 5 نومبر کو ہونے والے پریزیڈنشل الیکشن میں کس ریاست میں کس کینڈیڈیٹ کا پلڑا بھاری ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی الیکشن کیمپین میں وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن کی بنیاد پر دونوں امیدوار میدان میں اتر رہے ہیں؟